أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کہ جب آپ قرآن کی قرأت کریں یعنی قرآن ان کو پڑھ کر سنائیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اب ذرا تھوڑا اندازہ فرمائیں کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب قرآن مجید آپ پڑھ کر سنانے لگیں اپنی قوم کو تو آپ بھی شیطان کی دخل اندازی سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یعنی کائنات کی سب سے محترم ہستی کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم کس پانی میں ہیں؟ اگر ہم اپنا اندازہ لگائیں، یعنی شیطان کی اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ہر جگہ دخل اندازی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور قرآن مجید سمجھتے ہوئے شیطان بھی دخل اندازی کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ بچائے، یعنی انسان اپنی کوشش سے نہیں بچ سکتا۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بہت بڑی کوتاہی اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں اپنی کوشش سے بچ جاؤں گا۔ اس لیے ہر موقع پہ اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ بچائے گا تو انسان بچے گا، نہیں بچائے گا تو انسان نہیں بچ سکتا، کیونکہ شیطان کے بہت بڑے داؤ ہیں۔ شیطان ہر انسان کو اسی روپ میں ملتا ہے جس روپ میں اس کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شیطان علماء کو بڑی نورانی شکلوں میں ملتا ہے، نورانی شکلوں میں، جس طرح حضرت عبدالقادر جیلانی کو ملا تھا بڑی نورانی شکل میں کہ عبدالقادر میں نے تم پر نماز معاف کر دی۔ وہ کہنے لگے نماز تو میرے نبی پہ معاف نہیں ہوئی۔ یعنی انسان اگر معیار کو سامنے رکھے کہ معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معیار ہے قرآن مجید کہ نماز تو میرے نبی کو معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھ پر نماز معاف ہو جائے، تو پھر انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن یعنی تلاوت کریں یا قرآن کسی کو سمجھائیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ یعنی اس سے روایت نہیں، دل کے اندر بھی یہ خیال ہو کہ یا اللہ اپنی پناہ میں رکھنا کہ شیطان کو خیال نہ ڈالے۔ اسی آیت کے ذریعے یعنی اسی آیت کی وجہ سے یہ ایک فرض قرار دیا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے یہ تعوذ جسے کہتے ہیں تو اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب انسان تلاوت شروع کرے تو پہلی دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کرے، درمیان میں کہیں رک جائے یا کوئی بات چیت ہو جائے یا کوئی ٹھہر جائے تو بعد میں پھر بسم اللہ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، فرمایا کہ شیطان کا زور اس پر نہیں چلتا علی الذین آمنوا جو صحیح معنوں میں ایمان لائے، یعنی شیطان کا زور اس پر نہیں چلے گا جو صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر صحیح معنوں میں توکل کریں۔ یعنی شیطان کے زور سے بچنے کے لیے دو شرطیں اللہ نے رکھی ہیں کہ ایمان ویسے لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت کو اس طرح مانے جس طرح ماننے کا حق ہے، اور اللہ رب العزت پر اس طرح اعتماد کرے، بھروسہ کرے، توکل کرے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر شیطان کا اس پر بس نہیں چلے گا، پھر شیطان ناکام ہو جائے گا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور اس پر چلتا ہے الذین یتولونہ جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ شیطان کے دوست بھی ہوتے ہیں نا، دیکھیں کبھی آپ نے نہیں دیکھیں؟ آپ کو ارد گرد مل جائیں گے، دائیں بائیں ہر جگہ ملتے ہیں، یعنی شیطان کے دوست ہر جگہ ملتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ڈھونڈنا، تھوڑی سی بس نظر کھلی ہو تو نظر آ جائے گا یہ شیطان کا دوست ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا زور اس پر چلتا ہے الذین یتولونہ جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ شیطان سے دوستی سے مراد ہے جو گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں،
جو دوسروں کو بھی گناہ کی ترغیب دیتے ہیں، دوسروں کے لیے گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اچھا، آج کل ایک بڑا رواج چلا ہے نوجوانوں کے اندر، شاید بڑوں کے اندر بھی ہو، کہ بڑی فخر سے بتاتے ہیں میں نے فلاں گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تنہائی میں گناہ کیا، اور دوستوں میں بڑے فخر سے بتایا میں نے گناہ کیا۔ یہ اصل میں دوسروں کو گناہ کی ترغیب دینا ہے۔ یعنی اگر گناہ کر لیے تو ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، گناہ چھپ کر کیا ہے چھپ کر معافی مانگ لے۔ گناہ کا قاعدہ یہی ہے، چھپ کر گناہ کیا ہے تو چھپ کر معافی مانگے، اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ معافی مانگے، پھر معافی ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی غلط رسم ہے کہ گناہ بھی کرنا اور اس گناہ کی تشہیر بھی کرنا، اس کو مشتہر بھی کرنا۔ وہ تشہیر کرنا گویا دوسروں کو ترغیب دینا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ذریعہ بنتا ہے وہ گناہ پہ لانے کا، اور جو بھی اس کو سن کر ذریعہ بنے گا ان سب کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں آئے گا۔ فرمایا اس کا زور اس پر نہیں چلتا جو ان سے دوستی کرتے ہیں، اس پر زور چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شرک کرتے ہیں۔ یعنی دو بندوں پر شیطان کا زور چلے گا، جو شرک کرے گا اور جو شیطان سے دوستی کرے گا، اس کی بات کو مان لے گا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ، اور فرمایا کہ جب ہم کسی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بھیجتے ہیں، تو یہ ہماری حکمت ہوتی ہے۔ اللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے نازل کرنا ہے۔ یعنی تورات کے جو احکامات آئے تھے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، تو یہودی یہ الزام لگاتے تھے کہ دیکھو وہ بھی ایک طرف تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری طرف اس کے احکام کو بدل رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کے بہت سارے احکامات کو بدل دیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، وہ جانتا ہے۔ جیسا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر جو ہے ایک ہفتے کے لیے ایک دوائی دے، اگلے ہفتے دوائی کو تبدیل کر دے، تو آپ اسے کہیں کہ تم یہ کیا ڈرامہ بنا رہے ہو، کبھی کوئی دوائی کبھی کوئی، وہ کہے گا میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت کے اعتبار سے یا بیماری کے اعتبار سے کون سی دوا کب دینی ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا فرماتے کہ میں بہتر جانتا ہوں کب کون سا حکم نازل کرنا ہے، کون سا حکم منسوخ کرنا ہے، تورات کے احکامات کب تک ضرورت تھی اور کب ان کو منسوخ کرنا ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جو اس نے نازل فرمانا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، فرمائے اسی بنیاد پر آپ سے کہتے ہیں خدا نماز اللہ معاف فرمائے کہ آپ تو جو ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں، کہ آپ نے پچھلے احکامات کو منسوخ کر دیا، تورات کے احکامات کو ختم کر دیا، نیا حکم دے دیا، گویا کہ آپ یہ خود اس کو گھڑتے ہیں، یعنی کہنا وہی چاہتے تھے، گویا آپ اس کو خود گھڑ کے لاتے ہیں قرآن کو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر اللہ کی حکمت کو نہیں جانتے، اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ اپنے احکامات کو کیوں تبدیل کر رہا ہے، کیوں بدل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی ایک ذرہ بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں فرماتے، نہ اپنی طرف سے کوئی بنا کے لاتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس، میں آپ ان کو بتا دیں اس کو تو روح القدس لے کے آتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین لے کے آتے ہیں، میں ربک بالحق، اپنے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ بھی خود نہیں بناتے، وہ بھی اپنے رب کی طرف سے بڑے حق اور سچائی کے ساتھ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس، نہ وہ خود بناتے ہیں نہ نبی خود بناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں، ایمان والوں کو اللہ اس کلام کے ذریعے ثابت قدمی نصیب فرمائے، وہدن، اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، وبشریٰ للمسلمین، اور جو فرما بردار ہیں ان کے لیے خوشخبری اللہ سنائے۔ یعنی قرآن مجید کو درجہ بدرجہ یا 23 سال کے اندر نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ثابت قدمی کے ذریعے، اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ قرآن مجید کو ایک ہی دفعہ لکھا ہے نازل کر دیتے، پورے کا پورا قرآن آ جاتا، لیکن 23 برس لگے ہیں، تو وہ اس کی ضرورت دیتی ہے وقتاً فوقتاً، موقع محل اور حالات و واقعات کے اعتبار سے جتنی ضرورت ہوتی تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدمی دی جائے اور ان کو ہدایت بھی دی جائے اور ان کو خوشخبری بھی دی جائے۔ وَلَكَنْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ فرماتے کہ اللہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ایک اور یعنی مکہ کے قریش کا ایک اور یہ بہانہ تھا، ایک اور جھوٹ تھا جو وہ کہتے تھے، اللہ فرماتے اللہ اس کو جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ یہ تو ایک انسان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو مکہ کے غلام تھے، لوگ تھے، ان کے پاس بھی بیٹھتے تھے دعوت کے لیے، ان کو بھی تبلیغ کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سے غلام ایسے تھے جو عرب نہیں تھے، جو روم سے پکڑ کے لائے گئے تھے، ادھر ادھر سے پکڑ کے، جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، کچھ اور زبانیں تھیں،
تو قریش نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ دوسرے یہ غلام جو ہیں، یہ کچھ باتیں بتاتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، میں ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کو سکھاتا ہے معاذ اللہ، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ ہاں جبی جو اجمی ہے وہ تو غیر عرب ہے، اس کی تو اپنی زبان عربی نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ قرآن تو بڑی عربی مبین کے اندر نازل ہوا ہے، تم خود سمجھتے ہو، تم خود اس زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں کلام نہیں لا سکتے، تو بھلا اب بیوقوفی تو دیکھو، اپنی دلیل اتنی بیوقوفانہ دلیل ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باتیں بتاتا ہے یا سکھاتا ہے، اس کی تو اپنی زبان عربی نہیں ہے، وہ اتنی فصیح اور خوبصورت عربی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر سکتا ہے یا بول سکتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، فرمایا اصل میں یہ لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اور جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے، لا یہدیہم اللہ، فرمایا اللہ ان کو پھر کبھی ہدایت نہیں دے گا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کبھی نہیں کھولے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا ہی دردناک عذاب آخرت میں ان کا منتظر ہوگا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور فرمایا جو لوگ جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی آیات کو ماننا نہیں چاہتے، بہانہ بناتے ہیں، مختلف بہانے بناتے ہیں، خدا معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے ہونے کا بہانہ بناتے ہیں، اصل میں ان کا روگ یہ ہے، مرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو ماننا نہیں چاہتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی اصل میں جھوٹے ہیں اور وہی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ میرے نبی جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے معاذ اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے جو بھی کلام نازل ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی کے، وہ ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں۔ اب جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ پھر مختلف طریقے بہانے بناتے ہیں، جو کہتے ہیں لیم ایکسکیوز۔ اب دیکھیں ہماری اپنی سوسائٹی، مسلمان سوسائٹی کے اندر بھی یعنی جو لوگ نہ ماننا چاہیں وہ پھر مختلف بہانے بناتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ایک نماز نہ پڑھنا چاہتے ہیں، میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑے خراب، میں فلاں چیز ہے، یہ ملامت ہوتا ہے نا، اتنا بے وقوفانہ بہانہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھ سمجھ ہنستا ہے کہ یہ اچھی بات ہے۔ تو وہ اس طرح کے بہانے اصل میں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح قرآن کو نہ سمجھنے کا بہانہ، عمل نہ کرنے کا بہانہ، نماز نہ پڑھنے کا بہانہ، نیکی نہ کرنے کا، مختلف بہانے ہوتے ہیں، اور وہ بہانے کس قدر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اسے اگر مسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اصل میں عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنے عمل سے جان چھڑانے کے لیے مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں، اور ان بہانوں کو کل اللہ کے حضور ثابت کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی خطرناک بات تو یہ ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، سب کو دیا جا سکتا ہے، اپنے والدین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بیوی بچوں کو دیا جا سکتا ہے، دوست احباب کو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں اپنی زبان سے نکالا ہوا ایک ایک لفظ کل اللہ کے حضور ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کہا تو کیوں کہا، اور یہ نہیں کہا تو کیوں نہیں کہا، یہ عمل کیا تو کیوں کیا، اور یہ عمل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو جسٹیفائی کر سکے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواز پیش کر سکے تو فابیہا، بخشے جائیں گے، اگر جواز پیش نہ کر سکے تو پھر پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس سے بڑا آسان ہے، کچھ بولتے وقت اور کچھ کرتے وقت، کسی عمل کے وقت یا کچھ کہتے ہوئے ذرا سی دیر کے لیے سوچ لیا کریں کہ میں جو کرنے لگا ہوں یا جو میں کہنے لگا ہوں کیا کل اللہ کے حضور ثابت کر سکوں گا؟ سیدھی سی بات۔ اللہ نے ہمارے سورہ قاف کے اندر کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں، دو فرشتے جو ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، ایک لفظ بھی ہے وہ نہیں چھوٹا جاتا۔ اس لیے بولتے ہوئے بھی اور کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے غور کرنا چاہیے، کیا اللہ کے حضور ثابت کیا جا سکے گا؟ نہیں کیا جا سکے گا تو انسان خاموش ہو جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، کیا جا سکے گا تو ابھی کر لے، بس ٹھیک ہے، پھر اللہ جانے اور انسان جانے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے۔